اور پی آئی اے کا ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے نے فضائی میزبان ایاز قریشی کے کینیڈا میں لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان نے کہا ہے کہ کینیڈین حکام کے تعاون سے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ایاز قریشی اگر غیر قانونی رہائش کے لیے سلپ ہوا ہے تو محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی۔ اب سنا ہے کہ فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر بنے ہیں اور وہ دیٹس ہز ٹاسک، اور پی آئی اے کی فوری طور پر نچکاری کرنی ہے۔ کچھ فائنینشلز پہ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ میں اس سال کی آپ کو اعداد و شمار بتا دیتا ہوں۔ یہ جو 6 مہینے کے نتائج آئے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے، جو ریونیو ہے جو جبکہ پی آئی اے کا ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ رواں سال بیرون ملک سلپ ہونے والے کریوز کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سے کینیڈا آپریٹ ہونے والی پرواز پی کے 784 کے ذریعے ایاز قریشی کینیڈا پہنچا۔ فضائی میزبان نے ٹورانٹو سے واپسی کی پرواز پر ڈیوٹی پر رپورٹ نہیں کیا۔ مبینہ طور پہ پی آئی اے کا فضائی میزبان ایاز قریشی کینیڈا پہنچ کر سلپ ہوا۔ تب کمایا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے، اس میں 72% کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کا جو ریونیو ہے 127 بلین تک وہ پہنچ چکا ہے، یعنی کہ جو آپ جو پیسنجر سفر کر رہے ہیں اس میں ٹریول کر رہے ہیں اس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں ریونیو میں 127% اضافہ ہوا ہے، وہیں آپ کا جو نیٹ لاس ہے، جو نقصان ہے، اس میں 47% کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ اب پہنچ گیا 64 بلین، پچھلے سال یہ 43 بلین تھا۔ 6 مہینے کا یہ نمبر ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ آپ حاصل کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کوشش کرتے ہیں اپنا ریونیو بڑھائیں، آپ کے نقصانات اتنے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان دی اینڈ تو نقصان پورا کرنے کے لیے آپ کو بورو کرنا پڑتا ہے۔ اب طاہر عمران نے بتایا کہ حکومت پاکستان ڈائریکٹ لینڈ نہیں کر رہی ہے، حکومت پاکستان سوورن گارنٹی دیتی ہے کمرشل بینک کو، کمرشل بینک پہ لینڈ کرتے ہیں پی آئی اے کو۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ایک پرائیویٹ بینک جو ہے وہ کسی ایسی کمپنی کو جو ایک 6 مہینے میں 64 ارب روپے کا نقصان کھڑا کر رہی ہو، اس کو وہ تو نہیں دے گا پیسہ۔ وہ صرف اس لیے دے رہا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے، اور کیونکہ اس میں حکومت پاکستان کے شیئرز اپنے بھی پی آئی میں موجود ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ بات درست ہے کہ ان مالی حالات میں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید سعودی عرب اور یو اے بھی پتہ نہیں کب پیسے دے، پرائیویٹائز کرنا مشکل ہوگا، لیکن ان دی اینڈ آپ کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں نے آپ کو نقصانات بتائے کہ ریونیو بڑھنے کے باوجود نقصانات آپ کے بڑھے، اس کی وجہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے اور ڈیٹ سروسنگ ہے، یعنی جو قرضہ وہ لے رہے ہیں اس پہ وہ سود کی ادائیگی۔ وہی مسئلہ جو پاکستان کے ساتھ ہے کہ پی آئی اے بھی سود کی ادائیگیوں میں اور ایڈمن کاسٹ میں بہت زیادہ ادائیگیاں کر رہے ہیں، اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پروسیس آپ شروع کریں، اور ان دی اینڈ آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ پرائیویٹائز کرنے کے لیے آپ کو بہت کم رقم پہ یہ دینا پڑے گا، اور جو ڈیٹ ہے وہ حکومت پاکستان کو اپنے سر لینا پڑے گا، جس کی آلریڈی انہوں نے سوورن گارنٹی لی ہوئی ہے۔ اس ڈیٹ کے ساتھ یہ کمپنی کوئی نہیں خریدے گا۔ جب بھی آپ بیچیں گے، جب حالات بہتر ہوں تب بھی آپ بیچیں گے، ڈیٹ آپ نے اپنے سر لے کے اس کمپنی کو کلین کر کے آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا شہزاد، ابھی آپ نے طاہر کی بات سنی، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایون اگر آپ اس کے ساتھ کوئی انسینٹیو بھی دیتے تب بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ علینا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان 6 ماہ میں جو ریونیو ہے وہ 127 بلین کا ہے، اس میں 72% کا اضافہ ہے۔ اس کا مطلب ریونیو پوٹینشل اس ایئر لائن کا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایڈمن کاسٹ اور ڈیٹ سروسنگ بہت زیادہ ہے، اس کا آپ کو حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ میرے خیال سے ان دا لانگر ٹرم پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی جب لاسٹ 2-3 دن تھے، سعد رفیق صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ ایویشن کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کا حامی تھا کہ ان اداروں کو یہ قومی اثاثے ہیں، ان کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی بھی یہ سن کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اور کوئی حل نہیں ہے، وی ہیو ٹو پرائیویٹائز دس۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے جو فائنینشل ایکسپرٹس بیٹھیں گے وہ کیسے اس کمپنی کو کلین اپ کر کے دیتے ہیں، میرے خیال سے ایک یہی طریقہ، اور کوئی طریقہ مجھے تو نہیں نظر آتا۔ ٹھیک ہے، اب عامر اعجاز صاحب، اگر مخلوط حکومت نظر آ رہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، صدر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مشکل لگ رہا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہو سکیں، وہ اپنی طرف سے جو وہ کر سکتے تھے جس طرح کی بھی کوئی درمیانی چیز انہوں نے ایک وہ دے دی کہ ریکمنڈیشن دے دی کہ آپ اس تاریخ کو الیکشن کروا لیں، تو سر کیا ایسی حکومت، ایسا سیٹ اپ، ایسا سسٹم وہ فیصلے لے سکے گا جو ضروری ہیں ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے؟ یعنی نظر آ رہا ہے کہ ٹرین ایک جا رہی ہے اور آگے جناب وہ حادثہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ جائیں گے، گریں گے اس گڑھے میں۔ اسی کی مثال یہ ہے کہ ایک اگر مثال لیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، اس وقت آپ دیکھیے کہ یہ بڑے ادارے نا ہمارے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے، ریلوے ہے،
ریلوے کے آج خبر یہ میں پڑھ رہا تھا کہ جی وہ ملازمین کہہ رہے ہیں ہمیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی، تنخواہیں دینے کے لیے ریلوے کے تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سٹیل مل کا تو برا حال، اور پھر ایک لمبی فہرست ہے ادھر کیا ہم جائیں۔ پی آئی اے کو اگر مثال بنائیں، مالی بحران سنگین ہے، 10 دن سے 300 فلائٹس جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں، اب 740 ارب روپے کا کل خسارہ ہے۔ اس میں اب آج کی خبر یہ بھی تھی کہ مختلف بینکس مل کر بیٹھ رہے ہیں، ادارے مل کر بیٹھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے 6 مہینے تک چند فلائٹس کو چلایا جا سکے، سر چند فلائٹس کو، ایندھن ہی ہمیں صرف مل جائے۔ تو کیا جو سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں، موجودہ حالات جو دیکھ رہے ہیں، سر ایسے بحرانوں سے وہ سیٹ اپ وہ نکال سکے گا؟ یا میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح تھالی میں رکھ کر اقتدار دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ان کے جو وزرڈ ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، کیا وہ نکال سکیں گے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ عرصے تک وہ وزارت خزانہ سنبھالنے والی شخصیت، وہ کیا اس بحران سے نکال سکتے ہیں سر؟ دیکھیں میرے خیال میں ہر دوسرے پاکستانی کے ذہن میں یہی سوال ہے اور اسی طرح کے اندیشے ہیں، اور جو میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں عرض کیا تھا کہ پاکستان جس نازک اور پیچیدہ دور سے گزر رہا ہے اس میں ہمارے جو مین پلیئرز ہیں سیاسی، چاہے وہ پلیئرز ہوں چاہے وہ مطلب ریاستی ادارے ہوں، ان کو بہت زیادہ سیاسی بالغ النظری کا ثبوت دینا ہوگا، اور اس بات کو وہ کرنا ہوگا کہ جی جو بھی ان کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوں، اور جو پاکستان میں ایک توازن رہنا چاہیے ہماری سیاست کے اندر وہ توازن برقرار رہے، خدا نہ خواستہ چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے سلپ نہ ہوں۔ تو میں ایک تو یقین کرنا یہ چاہیے کہ جی ہمارے ریاستی ادارے فنڈامنٹلی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اس صورتحال کو قابو میں کریں گے اور ایسا فیصلہ کریں گے کہ جو کہتے ہیں کہ ریاست کے مفاد میں ہو۔ یہ ایک میرے خیال میں ایک امید رکھنی چاہیے ہمیں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان مخصوص حالات کو جو چھوڑیں جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، عام حالات میں بھی پاکستان کے سویلین ادارے جو ہیں وہ کمزور ہیں اور انڈر ڈیولپڈ ہیں، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے کہ جس طرح ایک ہم شہروں میں بیٹھ کے تصور کرتے ہیں جیسے کہ دیگر جمہوری ممالک میں ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہی ہمارے یہاں جو جمہوریت کا انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کمزور بھی ہیں اور فلاڈ بھی ہیں۔ اچھا، اس میں اگر یہ تاثر مزید گہرا ہوتا ہے کہ جی انتخابات کے حوالے سے جن اندیشوں کا آپ نشاندہی کر رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر تو پھر اور زیادہ گڑبڑ ہوگی۔ تو یہاں پر پھر اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو پبلک پرسیپشن میں جو بھی سیاسی عمل ہو وہ لیجیٹمیٹ ہو، اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو، بے شک وہ مخلوط حکومت ہو، بے شک میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس حال میں ہمارے یہ ادارے ہیں we'll be able to invite that foreign investor؟ دیکھیں فواد میرا دوست ہے اور اچھے دوست ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وزیر کر سکتا ہے تو فواد ہے، وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فواد کو فری ہینڈ دیا جائے اور اس کو اتھارٹی دی جائے تو فواد حسن فواد صاحب ایسے قابل انسان ہیں ود انٹیگریٹی کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آیا ان کو یہ روپ دیا جائے گا یا فری ہینڈ دیا جائے گا؟ بڑی لابیز ہوں گی، اس کی بڑا ٹکراؤ ہوگا، تو وہ دیکھنا ہے۔ جو دوسری آپ نے بات کی کہ کیا انٹرسٹ ہوگا، تو دیکھیں ایک تو یہ سجیشن تھا کہ آپ پی آئی اے سے سارے ڈیٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ اسیوم کر لے اور باقی پی آئی اے کے ایسیٹس بیچ دیں۔ تو اس وقت تو پی آئی اے کی دیکھیں نا، پی آئی اے کا جو ایکویٹی ہے اس سے جو ایسیٹس ہیں اس سے 5 گنا زیادہ اس کی ڈیٹ ہے، تو جو آپ سے لینے آئے گا وہ تو 500 ارب روپے کا نقصان تو نہیں لے گا نا، تو آپ سے 500 ارب روپے مانگے گا، تو آپ نے اس کو 35 ارب روپے تو پہلے الگ رکھنے پڑیں گے اور پھر پی آئی اے کو آپ کو دینا پڑے گا، پرائیویٹائز کرنا پڑے گا، اس میں قوانین کے چینج کرنے پڑیں گے، پرائیویٹائزیشن کا قانون چینج کرنا پڑے گا۔ پی آئی اے کی اپنی اسٹیچوٹری وہ ہے جس کے اندر آپ 40-45% سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ اب لیکن لائک آئی سیڈ کہ میں سچ یہ سمجھتا ہوں، اینڈ یس آئی ول ایڈمٹ کہ ہی از اے فرینڈ آف مائنڈ، لیکن آئی ریئلی تھنک کہ فواد از ون آف دا موسٹ capable bureaucrats, was one of the most capable bureaucrats of his generation، اور یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو فواد کر سکتا ہے۔